کہا کہ تم انہی کو سنا کہ جو ایمان لائیں، نہیں سنا سب کو، قسمت اپنی اپنی، برات اپنی اپنی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس اور ابو لہب کے پاس خدا کی بات اور خدا کا پیغام دینے کے لیے کسی اور کو بھیجا یا خود ہی دیا؟ تو اصول یاد رکھتے، دین قائم ہوتا ہے اصولوں کو سمجھنے سے، امت بنتی ہے اصولوں کو سمجھنے سے۔ تو میری گزارش ہے کہ اصول یاد رکھے۔ پہلا اصول کیا کہ خدا ہر کسی باتیں نہیں کرتا۔ نمبر 2، جن کو چن لیتا ہے ان کو وہ شان عطا فرماتا ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں پڑے، گناہ ان کے قریب، وہ معصوم ہے، گناہ ان کے قریب نہیں پڑے گا۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عورت گناہ پر آمادہ کرتی رہی، ایک عورت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر آمادہ کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو گناہ سے ہٹایا یا نہیں؟ بچایا یا نہیں؟ بچایا یا نہیں؟ ہٹایا یا نہیں؟ لیکن قرآن کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جب یوسف کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت گناہ کی طرف آمادہ کر رہی تھی تو ہم نے یوسف کو بچایا، بچایا نہ، فرمایا کہ یوسف تو اپنے اسی مقام عصمت پر اور مقام شان پر، ہم نے جو وہ آواز تھی، جو فوش کاری تھی، ہم نے اس گناہ کو ہٹایا یوسف سے، یوسف کو گناہ سے نہیں ہٹایا۔ اگر کہا جاتا کہ یوسف کو گناہ سے ہٹایا تو اندیشہ تھا کہ گناہ آ رہا تھا، یوسف کو ہٹایا، بچا لے گا، وہ تو آ رہا تھا، ہم نے گناہ کو دھکے دیے۔ یہ پاک ہے معصومیت پر عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ مستقل ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو شان عصمت عطا فرمائی وہ اتنی اونچی کہ اتنا بھی نہیں فرماتے کہ یوسف کو ہٹایا، فرماتے نے گناہ کو ہٹایا، تاکہ یوسف پر یہ تصور نہ آ جائے کہ شاید۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات نفس انسانیت میں عامہ کے ساتھ وہ شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میری آواز لگاؤ، میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو بھی جو مان لیں گے، ان کو بھی جو نہیں مانیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی پکار، پیغمبر کی آواز، پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر کی صدا سب کے لیے ہے۔ تو جب سب کے لیے ہے، جب سب کے لیے، تو پھر امت میں توجہ کریں، امت میں اور پیغمبر میں کوئی اور درمیان میں حائل ہوں گے؟ حضور نے جب ابو جہل کو بھی آواز دی، ابو لہب کو بھی آواز دی، دین حق کی ان کو بھی دعوت دی، سب کو، تو اب یہ دعوت کسے دی؟ حضور نے دعوت دی نا ان کو۔ اب آپ بتائیں کہ حضور میں اور عامت الناس میں، عام لوگوں میں درمیان میں کوئی حائل ہے؟ درمیان میں کوئی حائل نہیں۔ ابھی اللہ جب تک پیغمبر سے بات کرے تو جی اللہ تعالیٰ چاہے تو سامنے کر لے اور چاہے تو جبریل بھیج دے۔ ابھی اللہ تعالیٰ تو واسطہ بنا لے گا، خود بھی کرے گا۔ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإذنه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا براہ راست بھی اور جبریل کو بھیجے گا، لیکن پیغمبر نے آگے جو اپنی دعوت کی سب بچھائی تو اس کی پکار سب کے لیے تھی یا نہیں؟ اب ان کے اور امت الناس کے اور پیغمبر کے درمیان اور کوئی درجہ ہے؟ نہیں، اور کوئی درجہ نہیں، سوائے پہنچانے والے۔ ہم نے حضور کا دور نہیں پایا، حضور کی بات آگے جو صحابہ نے سنی انہوں نے اگلوں کو پہنچائی، انہوں نے اگلوں کو پہنچائی، انہوں نے اگلوں کو پہنچائی، اور ان سے ہوتی ہوتی ہم تک آئی۔
تو یہ پہنچانے والے تو ہیں لیکن ان کا اپنا لیگل سٹیٹس درمیان میں کوئی نہیں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا. لیکن شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اور عامۃ الناس کے درمیان ایک اور درجہ ہے اماموں کا. اماموں کو خدا نے چنا ہوا ہے تو نبوت کے بعد امامت پر تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے. میں اس وقت مسئلہ امامت پر بات نہیں کر رہا لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے درمیان میں ایک تیسری لائن تجویز کی. لیکن عامۃ الناس کو پہلے وہ اس مقام کی طرف اشارہ نہیں بتاتے, نہیں کرتے, نہیں بلاتے, نہیں دعوت دیتے. پہلے کہ یہ اہل بیت کی محبت, تو اہل سنت والجماعت کا اپنا اصول یہ کہ اہل بیت سے محبت رکھنا, حسن عقیدت رکھنا ضروری ہے. جس کی اہل بیت سے محبت نہیں وہ ہرگز اہل سنت نہیں. اسلام میں اطاعت خلفائے راشدین, ایمان میں محبت آل محمد. ہم آل محمد کے غلام ہیں, آل بیت کے غلام ہیں. لیکن ہماری یہ عادت رہی کہ ہم نے آل بیت کی شان جب بھی بیان کی تو اس طرح بیان کی کہ ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے, ان کی عزت پر حرف نہ آئے. مثلا ہم اب تک کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا, حضرت علی شیر خدا. تو حضرت علی مرتضیٰ کو دبانے والا کوئی نہیں تھا. اور اگر اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت علی کی عقیدت بھی ہو اور ساتھ یہ ان کو دبا دیا گیا, وہ چل نہ سکے, وہ بات کر نہ سکے, تو حضرت علی کی بے عزتی نہیں. میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا, یہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں سیالکوٹ کی یاد میں اور کچھ سیالکوٹ کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں ایک دفعہ سیالکوٹ میں ہسٹری پر میں لیکچر دے رہا تھا اور ہسٹری کے پروفیسر نے خاص طور پر مجھے کہا تھا کہ لیکچر دینا. تو میں نے لیکچر دیا. تو آپ کو پتا ہے کہ کالجز میں ہر خیال کے لڑکے ہوتے ہیں, ہر نظریے کے ہوتے ہیں. تو پروفیسر سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ذاتی خیالات پھیلائے, اس سے توقع ہوتی ہے نصاب پڑھائے. اور نصاب پڑھنے والوں میں سارے مسلم غیر مسلم کی بھی کوئی قید نہیں. تو میں نے کوئی باتیں, میں سبق پڑھایا تو میں نے تو اس طرح کی بات نہیں کی. اس کونے سے آواز آ رہی ہے, وہ لڑکے 2-3 آپس میں کچھ جھگڑ رہے ہیں. مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی آپس میں مذہبی اختلاف کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے پاس کے لڑکوں کو ادھر بھیجا اور میں نے کہا بھائی پتا کرو یہ جھگڑ کیوں رہے ہیں. ڈسپلن قائم کرنا, خاموشی قائم رکھنا, پرسٹیج قائم رکھنا. میرے وقت میں کبھی وہاں لڑائی ہوئی تھی. سارے نظریات کے اور عقائد کے بچے پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ ڈگری کالج تھا, بڑی عمر کے لڑکے پڑھتے تھے. لیکن اب تک کبھی دل کوئی خلفشار نہیں ہوا, کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس میں کسی کی بیداری ہے. تو میں کہا جاؤ, تو کہنے لگے جی یہ 2 لڑکے, ایک 2 ان میں شیعہ ہیں, ایک سنی ہے, تو آپس میں یہ جھگڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر پروفیسر کا فرض کیا ہوتا ہے؟ لڑائی اختلاف کو بڑھانا یا گھٹانا یا ختم کرنا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بتا دیا بیٹا کیوں لڑ رہے ہو, کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہتے یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے. میں کہا کیوں جھگڑے؟ تو اب وہ سنی لڑکا بولا کہ جی یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت حضرت علی کا حق تھا. تو میں نے اس کے چہرے پر نظر کی تو میں کہا بیٹا تم نے یہ کہا تھا؟ کہنے لگا جی ہاں میں شیعہ ہوں, میرا یہ عقیدہ ہے. تو اب میں اس وقت اس کے سامنے کوئی مقابلے کی بات تو نہیں کرنا چاہتا تھا,
میں نے تو بیٹے کی طرف کی عزت کی, محبت کی. تو میں نے کہا بھائی ایک بات مجھے بھی بتاتا تھا, تو جو اس سے جھگڑ رہا ہے تو مجھے بھی ایک بات بتا دے. بڑی محبت سے میں نے کہا کہ آج اگر تو ثابت کر دے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا تو خلافت علی کو دلا سکے گا؟ اس کا چہرہ اتر گیا کہ کیا تو خلافت ان کو دلا سکے گا؟ تو منہ نیچے کر کے لگا کہ نہیں. میں نے کہا تم نے اگر ثابت کر دیا کہ ان کا حق تھا تو ان کو دلا نہیں سکے گا, تو پھر یہ ثابت کرنے کا فائدہ کیا ہوا جب تو اس کو دلا نہیں سکے گا. اچھا چلو دوسری بات سنو کہ ابو بکر صدیق نے تمہارے خیال کے مطابق خلافت پر غلط قبضہ کر لیا, تو اتنا ہی بتا اگر ثابت کر دے کہ انہوں نے غلط قبضہ کر لیا تھا تو ان سے واپس لے سکے گا قبضہ, خلافت چھین سکے گا کہ نہیں؟ میں کہا ان کو دلا نہیں سکے گا, ان سے لے جا نہیں سکے گا, ان کو دے نہیں سکے گا, ان سے لے نہیں سکے گا. تو تم جو اتنا سیانے بیانے ہو, تم پڑھتے ہو اور بی اے کے اسٹوڈنٹ ہو, تو تم یہ سوچتے نہیں کہ جب ان سے نہ لے سکے نہ دے سکے تو فائدہ کیا؟ اب لڑکوں پر ایک اثر آیا کہ ہاں بات تو کچھ نہیں. اس وقت میں نے یہ بات نہیں کی کہ پورے ملک میں پوری دنیا میں کئی نادان اور کمزور عقل لوگ اسی پر بحث کر رہے ہیں کہ اس کا حق ہے اور ہم تو دلا نہیں سکتے, اسے یوں ہی لے لی, اسے واپس نہیں لے سکتے, اور لگے ہوئے. میں نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اتنے نادان لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں اور نتیجہ کیا, نہ ان کو دلا سکتے ہیں نہ ان سے واپس لے سکتے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. حضرت آپ ہی ہوتا ہے کہ عقل یاد دیتی ہے. یہ ہمارے ہاں ایک یہ نظر چیز سامنے آئی کہ عقیدہ ذرا غور کرو کہ اگر کوئی چوری ہوئی ہو اور چوری کو ہو جائے 2-4 مہینے تو تھانے جا کر کوئی رپورٹ دے تو تھاندار پرچہ درج کرتا کہ 4 مہینے پہلے یہ چوری ہوئی ہے. وہ کہتا ٹائم بارڈ ہو گئی, جب پرانا ہو گیا تو پرچے درج نہیں کرتے. وہ پولیس والے تو جانتے ہیں کہ جب 4 مہینے ہو گئے چوری کو, پرچہ درج پرانی بات ہے. اور تم اتنی ہے کہ 1200 سال کی بات جو ہے اس کو پرانا سمجھ ہم چھوڑتے ہی نہیں. بھائی ہم نے جب اکٹھا رہنا ہے, رل مل کر رہنا ہے, تو اسی طرح رہنا ہے کہ لڑتے ہی رہیں. تو وہ کہنے لگا جی ہمارے جو ذاکر ہیں علماء اسٹیج پر وہ سارے ہی بے عقل ہیں. میں کہا تم نے کہا, میں نہیں کہتا, میں تو نہیں کہتا, تم بھی کہہ رہے. ان کو بھی کہہ رہے تھے تم بھی کہو, لیکن عقل کو خدا نہ سوچو. ابھی میں بات ہی کہہ رہا تھا کہ وہ دوسرا لڑکا جو پیچھے تھا وہ بھی شیعہ تھا, وہ آ گیا, وہ کچھ سمجھدار معلوم تھا کچھ. اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے کہ نہ ہم علی مرتضیٰ کو خلافت دے سکیں گے اور نہ ابو بکر سے واپس لے سکیں گے, لیکن کوئی حق کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا, حق کا فیصلہ تو ہونا چاہیے نا. تو میں اس کے سامنے بن گیا ذرا نادان. میں نے بات تو سمجھی لیکن اس طرح کرتی گویا نہیں سمجھی. میں نے کہا بھائی ہم نے تو علماء سے یہ سن رکھا ہے کہ فیصلے کا دن آگے آ رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم الدین. تو اگر تم نے یہ فیصلہ ہی کرنا ہے تو فیصلہ کا دن تو آگے آ رہا ہے, کیا تم اس کے منکر ہو؟ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ سنی لڑکوں نے اس کو کہا کہ جب ان سے خلافت نہ ہو علی کو دے سکو نہ ابو بکر سے واپس لے سکو اور جھگڑ رہے ہو کس لیے؟
اس لیے کہ حق کا پتہ تو چلے. تو کیا آگے دن نہیں آ رہا کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم.